لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب ہے یا نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. کیا بارش صرف پاکستان میں ہوتی ہے؟ جی نہیں، بارش جو ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے. جو ذمہ دار حکومت ہوتی ہے نا وہ اس کا انتظامات جو ہے نا پہلے سے کر لیتی ہے کہ بارش ہوگی تو ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، وہ اس کے پہلے سے انتظامات کر کے رکھتی ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستانی گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی انتظامات نہیں کیے جس وجہ سے یہ ہمارے لیے مشکل بن گئی. ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے، ہم نے کوئی سڑکیں نہیں بنائی، ہم نے ندی نالوں کو جو ہے صاف نہیں کیا، جس سے بارش کا پانی ہمارے لیے اذیت بن گیا یعنی عذاب بن گیا. وجہ اس کی کیونکہ ہم نے جو ہے نا اپنے اوپر خود ہی ایسے مسلط کیے ہوئے، ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم اس کے لیے بول نہیں رہے ہیں، اس لیے ہم پہ جو ہے نا ایسے حکمران ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے. ہم نکلتے نہیں ہیں آزادی کے لیے، ہم بولتے نہیں ہیں. جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب کہا تو وہ نکلی نہیں فلسطین کے لیے جنگ لڑنے کے لیے. وہ یہ کہتے رہے کہ وہاں تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے. تو اللہ نے ان پہ کیا کیا، انہیں کہا کہ اب 40 سال تک جو ہے نا یہ قوم بھٹکتی رہے گی، انہیں یہ وہ ملک ہی نہیں ملے گا جب تک یہ خود نہیں نکل جاتے جہاد کے لیے. پھر کیا ہوا، نہیں نکلے، 40 سال تک بھٹکتے رہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو بنی اسرائیل کا رہنما بنایا. انہوں نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس یعنی کہ فلسطین کے لیے نکلنے کے لیے جہاد کیا. قرآن میں ان کا ذکر تو نام سے نہیں آیا، لیکن تفسیر اور حدیث کی روشنی میں ان کا کردار واضح ہے. اور حضرت یوشع علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. جب وہ جنگ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ سورج جو ہے نا غروب ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تاکہ وہ اپنا جہاد جو جنگ کر رہے تھے اسے مکمل کر سکیں. جب آپ اپنی آزادی کے لیے، اپنے حق کے لیے ظلم کے خلاف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. ایسا صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے دلیل ہوتی ہے پیغمبروں کی، تاکہ ہم اس چیز کو قبول کریں، اس چیز کو مانیں اور اس چیز سے سیکھیں. اسلامی مفسرین کے مطابق یہ جگہ ایجپٹ اور فلسطین کے درمیان واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی تھی. اور بنی اسرائیل نے جو سونے کا بچڑا بنایا تھا نا، یہیں پر اس کی پوجا بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں جو جہاد میں پیچھے رہ گئے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل چلو تم زمین سے چپکا رہ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو کیا؟ اب غور کیجئے، اسی صورت میں ہی بہت سی نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ جب ہم ظالموں کے ظلم کے خلاف جو ہمارے لیے کچھ اچھا نہیں کرتے ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں، جب ہم انہیں اٹھانے کے لیے، سٹولے کے لیے نکلتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں کہ دیکھو جب تم ان ظالموں کے خلاف نکلو گے نہیں تو یہ ظالم تمہیں ہی مار دیں گے. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی زمین میں جو ہے محفوظ ہو تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. تمہیں موت نے آ کے پکڑنا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی تم موجود ہو، اپنے گھروں میں کہیں پر بھی تم موجود ہو، تمہیں وہ آ کے پکڑ لے گی. وہ کسی بھی صورت میں ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. عذاب تو نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے عذاب ہے، یہ کہنا بہت بری بات ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں پہ عذاب ہے، یہ چیز ہے. یہ نہیں کہوں گی، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گی، لیکن یہ ہماری آزمائش ہے. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اے مومنو لکھ لو اپنے حق کے لیے، ظلموں کے خلاف لکھ لو، تاکہ تم جو ہے اپنے پہ ایسے مسلط بٹھاؤ، ایسے لوگ بٹھاؤ جو تمہارے خیر خواہ ہوں، جو تمہارے لیے اچھا کریں، تمہارے لیے نیک ہو، تمہارے خیر خواہ ہو، صادق امین ہو. اور اینڈ میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بارش کو کبھی بھی زحمت مت بولا کریں، کبھی بھی یہ مت کہا کریں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کیوں ہوتی ہے. بارش کے لیے لوگ دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بارش دے رہے ہیں تاکہ ہم ڈیم بنائیں، اس کے لیے حفاظتی اقدامات کریں، اس لیے نہیں کہ ہم جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ خود ہی ایسے مسلط کر کے ایسے جو ہے آزمائش خود ہی اپنے اوپر ڈال دیں، خود ہی اپنے اوپر عذاب بنا دیں. بارش ایک رحمت ہے اور اسے رحمت کی طرح لیجئے. ہم نے اسے عذاب بنا دیا، یہ ہمارا قصور ہے اور ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے. اور جہاد اسی کا نام ہے، جو ظالموں کے خلاف اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، جو دوسروں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، اسے ہی جہاد کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے جہاد. جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہی لوگ جہادی ہوتے ہیں. پلیز اسے لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ آگے سے آگے ویڈیو جا سکے، اور اسے شیئر بھی کیجیے گا. ہاں، اس سے میرا تو فائدہ ہوگا، لیکن یہ آگے سے آگے ویڈیو جائے گی تو
یہ پیغام کسی کی زندگی کو بدل دے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔